بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج 15 جولائی جمعۃ المبارک کا دن، سال 2022، صبح کا وقت۔ بیوٹیفل مارننگ، سو گڈ مارننگ، صبح خیر اینڈ السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے آپ سب لوگ؟ نئی صبح ہے، امید ہے آپ فریش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے، آمین۔ جی، جمعۃ المبارک کے دن ناظرین، ہم بہت ضروری کام پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد ہے، پتہ ہے، کیا کرتے ہیں۔ اگر کبھی مجھے بھول جائے تو آپ خود ہی پڑھ لیا کریں۔ وہ ہے ایک مرتبہ، کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تو آئیے ہم سب مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین، حسب معمول صبح کے پروگرام میں پہلا سیگمنٹ اور مین سیگمنٹ ہوا کرتا ہے قدیم ہندوستان کی تاریخ۔ ہم پہنچے ہوئے ہیں 16ویں صدی میں، جہاں ہم اکبر بادشاہ کو، مغل خاندان کے تیسرے نامور اور بہت بڑے بادشاہ کو، جسے اکبر اعظم کہا جاتا ہے، مغل اعظم کہا جاتا ہے، اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ اور اب ان دنوں ان کے 9 رتنوں کو ڈسکس کر رہے ہیں، آپس میں شیئر کر رہے ہیں معلومات ان کے بارے میں۔ اکبر بادشاہ کے 9 رتن تاریخ میں، ان کے بغیر اکبر بادشاہ کی تاریخ ہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ 9 وہ وزیر تھے، وہ سفیر تھے، وہ مشیر تھے، جو اس نے کروڑوں کی آبادی میں سے چھان پھٹک کر، چن کر نکالے ہوئے تھے، اور اپنے اپنے کام میں سبھی یکتا اور بے مثال، بے نظیر تھے۔ 2 رتن ہم ڈسکس کر چکے ہیں، سب سے پہلے بیربل اور دوسرا شیخ مبارک، اور اب تیسرا رتن جو ہے اس کے اوپر ہماری بات چیت ہو رہی ہے، اس کا نام ہے شیخ ابو الفیض فیضی۔ جی، اس آدمی کے بارے میں پچھلے پروگرام میں نے بہت کچھ بتا دیا تھا، اور جو آخری بات بتائی تھی وہ یہ تھی، پہلے تو ان کا نام نوٹ فرما لیں، شیخ ابو الفیض فیضی۔ یہ فیضی ان کا تخلص رہا جی شاعری میں۔ پچھلے پروگرام میں نے اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ، اس کی ابتدا کے بارے میں، اس کے اوریجن کے بارے میں، اس کی پیدائش کے بارے میں، اس کی بچپنے کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی تھی آج، اور یہ یہاں تک بتا دیا تھا کہ اس کو دربار میں قدر و منزلت کی کون سی جگہ ملی، کون سا رتبہ اور عظمت اس کے حصے میں آئی، اور وہ خود اپنی بیان میں، اپنی زبان سے، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اکبر کے بادشاہ میں، مغل اعظم کے دربار میں جو رتبہ، جو منزل، جو عزت، جو قدر مجھے ملی، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوئی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہا کرتے تھے، نمبر 2 کہ میں شہزادگان کا تعلیق مقرر ہوا۔ اکبر بادشاہ کے 3 بیٹوں کا، شہزادوں کا استاد، تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ان کے حصے میں آئی، اور ان میں سے 3 نام بھی میں نے گنوائے تھے۔ سب سے بڑا شہزادہ سلیم، پھر شہزادہ مراد، اور پھر تیسرے نمبر کا شہزادہ دانیال۔ یہ 3 شہزادے تھے جن کی تعلیم و تربیت ان صاحب کے حصے میں ذمہ داری بنی۔ اور پھر جب کسی کو اتنی عزت، قدر اور منزلت ملے تو پھر اس کو اپنے حاسدین، اپنے مخالفین کہیں سے ڈھونڈنا نہیں پڑتے، وہ خود ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، جب کسی کو، ایک مشہور سی بات ہے، ضرب المثل بنی ہوئی ہے، کہ جب آپ کسی سے تعلق قائم رکھنا چاہیں نا، تو ہمیشہ اس کی خوبیاں بیان کرتے رہیں، اچھائیاں بتاتے رہیں، اور جب اس سے تعلق ختم کرنا چاہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں، تعلق خود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے لڑائی کرنا نہیں پڑتی، جھگڑنا نہیں پڑتا، اس لیے کہ سچ سننا ہر کس و ناقص کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ کسی کے پاس اللہ نے عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال بات دوسری طرف نکل جائے گی، ہماری ڈسکشن کا جو محور و مرکز ہے
جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہے یہ صاحب، ان کی بات کرنی ہے ہم نے جی۔ انہوں نے اس دوران 11 نامور کتابیں لکھی، 11 نامور کتابیں۔ میں جلدی سے مختصر کر کے ان کے نام آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ آپ کے علم میں ہوں کہ یہ وہ لٹریچر کے وہ نمونے ہیں جو آپ بھی آج بھی مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں میں جن کے ترجمے ہوئے ہیں، اور لٹریچر کے اسٹوڈنٹس کو اساتذہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں خریدو بازار سے اور پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ شاعری کیا ہوتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے، تمہیں پتہ چلے کہ نثر نگاری کیا ہوتی ہے، مضمون نگاری کسے کہتے ہیں، اور اس کے لکھنے کا طریقہ اور سلیقہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ابو الفیض فیضی کی یہ تصانیف دیکھو۔ سب سے پہلے تباشیر الصبح، ان کی جو سب سے بڑی کتاب ہے، نمبر 1 نوٹ فرمائیں، تباشیر الصبح۔ میں جلدی سے آپ کو ان کے نام گنوا دیتا ہوں۔ یہ بہت بڑی ان کی نامور کتاب تھی تباشیر الصبح۔ جو دوسری بڑی کتاب تھی اس کا نام تھا جی قصائد، قصیدے اس میں بیان کیے تھے انہوں نے بہت سارے لوگوں۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ کسی زندہ شخص کی شان میں شعر کہنا قصیدہ کہلاتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو چکا ہو تو اسے نوحہ کہتے ہیں۔ نوٹ فرما لیں، کسی مرے ہوئے شخص کی، فوت شدہ شخص کی شان میں شعر کہنا نوحہ کہلاتا ہے، اور زندہ شخص کی شان میں شعر کہنا قصیدہ کہلاتا ہے۔ اس نے بہت سارے لوگوں کے قصائد، قصیدے کی جمع ہے قصائد، یہ قصیدے اس نے لکھے جی۔ نمبر 3 کی جو ان کی مشہور کتاب ہے وہ ہے لہلا وتی، لہلا وتی بہت مشہور و معروف کتاب لہلا وتی۔ اور نمبر 4 مہابھارت کا ترجمہ ان کا مشہور ہوا۔ مہابھارت کا ترجمہ انہوں نے سنسکرت میں کیا اور بہت نام کمایا، مہابھارت کا ترجمہ۔ یہ تھی چوتھی کتاب، یہ نوٹ فرما لکھتے جائیں۔ اور اس کے بعد اگلی جو ان کی تصنیف تھی بہت نامور کتاب تھی، وہ اس کا نام تھا بھاگوت اور اتھرو وید۔ 5ویں بھاگوت اور اتھرو وید، 5ویں بڑی کتاب بھاگوت اور اتھرو وید، یہ کتاب تھی ان کی بھاگوت اور اتھرو وید، یہ لکھ لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو اگلی کتاب تھی اس کا نام تھا انشائے فیضی، نمبر 6 پہ انشائے فیضی جی، نمبر 6 پہ یہ کتاب رہی ان کی۔ نمبر 7 تھی تفسیر سواتا، تفسیر سواتا جی، یہ کتاب تھی ان کی جو بازار میں ابھی اویلیبل ہے۔ 8ویں کتاب تھی موارد القلم، موارد القلم، یہ رہی موارد القلم۔ اور جو نویں کتاب تھی 9th ون، وہ تھی جی موارد الحکم، موارد الحکم، یہ رہی جی 9ویں کتاب۔ جو اگلی 10ویں کتاب تھی وہ تھی مقصد الشعراء، 10ویں کتاب تھی مقصد الشعراء، شعراء شاعر کی جمع ہے، مقصد الشعراء۔ اور 11ویں کتاب جو تھی وہ تھی مرکز ادوار، مرکز ادوار۔ اچھا، یہ کتابیں وہ ہیں جو بہت مشہور زمانہ ہوئیں، جن کو بہت بڑا نام ملا، جن کو بڑی پذیرائی ملی۔
اس کے علاوہ چھوٹی موٹی بہت ساری کتابوں کے مصنف اور ان کے شاہکار تھے، ان کے قلم کی بے منہ بولتی تصویریں تھیں اس کے ساتھ ساتھ۔ اب ہوا کیا کہ یہ اتنی ساری تفاصیلی کتابیں، روشن کتابیں، مشہور زمانہ کتابیں، شعرا آفاق کتابیں لکھنے کے بعد یہ ہوا کہ اکبر بادشاہ نے ان کی ظاہر ان کے ذمہ شہزادوں کی تعلیم و تربیت لگائی ہوئی تھی اور وہ بخوبی اپنا کام سار انجام بھی دے رہے تھے۔ اب انہوں نے ان کو کچھ علاقوں میں بطور سفیر بھیجنے کا بیڑا اٹھا لیا، تہیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کس نے؟ اکبر اعظم نے، کہ ان کو بطور سفیر دوسرے ملکوں میں بات چیت کے لیے یا ٹیبل ٹاکنگ کے لیے، صلاح مشورے کے لیے دوسرے ملکوں میں سفیر کے طور پر اس کو روانہ کیا جانے لگا۔ اور تیسرا بڑا واقعہ یہ ہوا کہ دفتری امور جو تھے، دفتری زبان کو ایک ترتیب دینے کے لیے، دفتری خط و کتابت کا ایک سکیجول بنانے کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی، اس کو انہوں نے باسن خیر و خوبی اس کو طے کیا، اس کو منزل مقصود تک پہنچایا اپنی ذمہ داری کو، اور یوں بہت سارے لوگ ان کے مخالفین اور حاسدین بن گئے دربار میں، جو اسٹو میں رہتے تھے کہ ابو الفیض کوئی غلطی کرے، کوئی غلط قدم اٹھائے، کوئی غلطی سے، کسی خطا سے، کسی مسٹیک سے، اور ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اسے، اور بادشاہ کو اس کے خلاف کریں، ورنہ یہ سارے لوگوں کی قدر و قیمت میں کمی کرتا جا رہا ہے۔ پھر ان کو یہی ہوا، پھر ان لوگوں نے کافی اس کے پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور پھر حریفوں نے اب ایک اور نقطہ نوٹ فرما لیں۔ ابو الفیض کا نقطہ نگاہ یہ تھا مذہب دین کے بارے میں کہ کوئی بھی بادشاہ ہو یا عوام، آقا ہو یا غلام، کوئی بندہ بھی شریعت کے حدود کے، یعنی شریعت کے دائرے کے باہر نہیں جا سکتا، اللہ کی حدود کو کراس نہیں کر سکتا۔ یہ دھڑا تھا جو ابو الفیضی کا ماننے والا، اس کا پیروکار تھا۔ لیکن ایک اور دھڑا دربار میں تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں جی، جو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ تو زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے، اس کو کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا ہر حکم شرعی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا حکم ہی سمجھا جائے گا۔ ایک دھڑا وہ تھا، اور اب تیسرے دھڑے نے جنم لیا۔ تیسرا ایک اسکول آف تھاٹ سامنے آیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ دونوں دھڑے، دونوں گروپ، دونوں گروہ خوش آمدی ہیں، یہ صرف وہ بات کرتے ہیں جو بادشاہ کو پسند ہو، اس کے علاوہ بولتے کچھ نہیں ہے۔ یعنی شریعت کو انہوں نے مذاق بنا دیا ہے، دینی اصولوں کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، ان کو سیکنڈری یعنی ثانوی حیثیت پہ رکھ دیا ہے۔ اب ان تینوں دھڑوں میں سے، تینوں گروپوں میں سے کس کا اوپینین زیادہ افرم تھا، زیادہ مضبوط تھا، زیادہ جاندار تھا، اس کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ بہرحال یہ طے ہے کہ شعر و شاعری کی فن تو تھا ہی فیضی کے پاس، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ یہ اکبر بادشاہ کے مزاج کو سمجھ چکا تھا، یہ جان چکا تھا کہ اکبر کو کس طرح کا کلام سننا پسند ہے، کیا سننا چاہتے ہیں، یہ اسی طرح کا لکھا کرتا تھا، اور یوں اس کی آنکھ کا تارا اور واقعی 9 رتنوں میں سے ایک رتن بننے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یوں بادشاہ سلامت نے، مغل اعظم نے ابو الفیض فیضی کو ملک الشعراء کا خطاب دے دیا، یعنی درباری شاعروں کا بادشاہ، ملک الشعراء۔ اب یہ نمک پاشی تھی ان لوگوں کے زخموں پر جو پہلے سے حسد کر رہے تھے، اس کے مخالفین تھے، جیلس ہوتے تھے اس کی امپورٹنس سے، اس کی اہمیت سے، فیضی کی اہمیت سے۔ اب ان کو مزید مرچی لگنی شروع ہو گئی، ان کے زخموں پہ نمک چھڑک دیا گیا جب ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا گیا، اور بچوں کا استاد ہونے کی وجہ سے بادشاہ اکبر اعظم، مغل اعظم، ان کو نام سے نہیں پکارتا تھا، ان کو کہا کرتا تھا شیخ جیو،
جی یہ نام یہ ذہن میں رکھیں، اور کسی کے حصے میں یہ نہیں آیا کہ اکبر اعظم جو اتنا جاہو جلال والا، اتنا جذباتی، اتنا غصے غسیلا، وہ ان کو بلایا کرتا تھا شیخ جیو، یعنی شیخ جی، شیخ جیو، یہ اس نام سے ان کو بلایا کرتا، شیخ جیو۔ یہ ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی یہ بات کہ ان کو وقت کا بادشاہ شیخ جیو کہہ کر بلائے۔ اکبر کی بہت بڑی خواہش تھی بادشاہ کی، زندگی کی پہلی اور آخری سب سے بڑی خواہش اس کی یہ تھی کہ آپ سارے ہندوستان کو اپنی سلطنت میں شامل کرے، یعنی سلطنت مغلیہ کا سارا ملک حصہ ہو، سارا ہندوستان، اور ایک بہت بڑی سلطنت تھی، علاقہ تھا جسے خاندیس کہا جاتا تھا۔ خاندیس کا جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا، راجہ تھا، وہ اس کلاوے میں آ نہیں رہا تھا، اس دائرے میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ مغل اعظم کو، بادشاہ اعظم کو، اکبر اعظم کی حاکمیت کو تسلیم کر لے۔ اس نے اپنی آزادی کو کھویا نہیں تھا، لیکن خاندیس کا جو راجہ تھا اس کا نام تھا راجی علی خان۔ خاندیس یہ سلطنت تھی اور اس کا بادشاہ تھا راجی علی خان۔ یہ صاحب تھے جی یہاں کے راجہ، بادشاہ راجی علی خان۔ اب ہوا کیا کہ 1591 میں اکبر اعظم، مغل اعظم نے ڈیوٹی لگائی کس کی؟ اسی بندے کی، ابو الفیض فیضی کی، کہ آپ جا کے مذاکرات کریں، جنگ جو ہے یہ ہمارا آخری ہتھیار ہے۔ یہ اس کی تعریف کرنا پڑے گی آپ کو کہ فوری طور پر جنگ پہ آمادہ نہیں ہوتا تھا بادشاہ مغل اعظم، اکبر اعظم۔ سب سے پہلے اپنے سفیروں کو بھیجتا، ٹیبل ٹاکنگ، صلح صفائی سے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتا، اور اپنی نیام سے تلوار صرف اس وقت نکالتا تھا جب کوئی طریقہ، کوئی سلیقہ باقی نہ بچتا ہو صلح صفائی کا، اور پھر وہ تلوار اسی وقت واپس نیام میں جاتی تھی جب اپنے دشمن کا قلع کما کر لیتی، صفائی کر دیتی، اس کا سر کاٹ دیتی۔ 1591 میں اس نے ڈیوٹی لگائی، 1591 عیسوی میں ابو الفیض سے یہ کہا کہ آپ تشریف لے جائیں اور راجی علی خان سے مذاکرات کریں، اس کو بولیں کہ اپنی صلح صفائی کے ساتھ ہندوستان کی حاکمیت کو میری بیعت کر لیں، مجھے بادشاہ تسلیم کر لیں، اور آپ حاکم گورنر مقرر ہو جائیں، اپنے علاقے پر حکومت آپ کی رہے گی، لیکن ٹیکس دیا کریں حکومت کو، اس کو اعلیٰ حکومت تسلیم کر لیں دلی سرکار کو۔ یہ 1591 میں وہاں روانہ ہوئے ہیں، کافی دور دراز کا علاقہ تھا، وہاں پہ ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ان کو کہا جاتا ہے تقریباً 2.25 سال وہاں رکنا پڑا، 1 سال 8 مہینے، 1 سال 8 مہینے اور 14 دن، یہ عرصہ یہ خاندیس میں رہے۔ کون؟ ابو الفیض فیضی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ 1593 میں ان کی واپسی ہوئی، 1591 میں گئے اور 1593 کے اواخر میں واپس آئے۔ واپسی ہوئی کہاں سے؟ خاندیس سے۔ کامیاب مذاکرات کرنے کے بعد واپس آئے، لیکن اب ان کے اوپر ایک بیماری زور پکڑ چکی تھی، وہ تھا ایستھما، انگریزی میں کہتے ہیں ایستھما، اردو میں کہتے ہیں دمہ۔ ان کی عمر تقریباً 50 سال سے اوپر ہو چکی تھی اور ان کو دمے کا خطرناک مرض، بیماری دامنگیر ہو چکی تھی جب یہ اس سفر سے واپس آئے۔ اب واللہ عالم وہاں ان کا موسمی کوئی خرابی ان کے پیش آئی
یا کوئی ایسی خوراک یا کوئی ایسی دوائی کچھ بھی ہو یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ طے ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو سخت ترین دمہ کا اٹیک ہوا اور انہوں نے واپس آ کر الگ تھلگ رہنا شروع کر دیا، مجالس میں بہت کم بولا کرتے، خاموشی اختیار کرنا شروع کر دی، اور بادشاہ سلامت نے ان کو مصروف رکھنے کے لیے جب انہوں نے دیکھا کہ پہلے کی طرح یہ وقت نہیں دیتے دربار کو، فیضی ابو الفیض فیضی ٹائم نہیں دیتے دربار کو، تو انہوں نے ایک نیا ٹاسک دے دیا، انہوں نے کہا آپ تنہائی میں بیٹھیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں، آپ کی طبیعت کے مطابق، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، لیکن ایک کام کریں، چلو بیٹھے بیٹھے جو آپ کے پاس فن اور ہنر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے اسے بروئے کار لاتے ہوئے میری پسند کی کچھ کتابیں لکھ دیں، شعری کتابیں، نظمی کتابیں، اور ان میں زیادہ تر کتابیں تھیں یہ جو آپ قصے سنتے ہیں، لیلا مجنو، ہیر رانجھا، اور یہ شیریں فرہاد وغیرہ وغیرہ، وہ 10 کتابیں انہوں نے لکھ کر دیں بادشاہ نے۔ اگلے پروگرام میں ان 10 کتابوں کا ذکر میں آپ سے کروں گا، اور اس کے آخری ایام بتا کر اس کو بھی کلوز کریں گے، ابو الفیض فیضی کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کی کلوزنگ ہو جائے گی۔ آج کے پروگرام کو یہیں پہ، پہلے سیگمنٹ کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، وقت پورا ہو چکا۔ پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح آج کا لفظ، جی آج کا لفظ جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی برا نہیں ہے، بہت اچھا، پیارا اور دلچسپ ہے۔ یہ رہا جی آج کا لفظ، کیا لکھا ہے میں نے؟ پھرنی۔ یہ کس نے نہیں سنا، کس نے نہیں لکھا، بلکہ کھایا کس نے نہیں ہے؟ پھرنی کھیر، ایک طرح کی کھیر ہوتی ہے، پسے ہوئے چاولوں کی دودھ میں ڈال کر ایک میٹھی کھیر بناتے ہیں جسے پھرنی کہا جاتا، جانتے ہیں آپ، سمجھ گئے پھرنی۔ اصل میں یہ نوٹ فرمائیں کہ یہ لفظ ہے فارسی کا پھرنی، اور اس کا مطلب پہلے تو یہ فرمائیں کہ پھرنی نکلا کہاں سے۔ یہ لفظ تھا فرن، فرن لفظ ہے فارسی کا، اور فرن کہتے ہیں تندور کو، تندور کو کہتے ہیں فرن، اور جو تندور میں روٹی پکتی ہے اسے فرنی کہا جاتا ہے۔ کیسا ہے؟ اب اس کے پیچھے ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ غلط العام کیسے ہو گیا، یعنی تندور میں پکی ہوئی روٹی کو فرنی کہا جاتا ہے فارسی میں، اور ہم نے اسے پھرنی بنا کر کھیر کا نام دے دیا، اور اب اسی طرح رہے گا، اسے ہم تبدیل اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ غلط العام ہو چکا ہے، کتابوں میں پرنٹ ہو چکا ہے، پڑھایا لکھا سنا جا چکا ہے، اور یہ کیونکہ قرآنی لفظ نہیں ہے بلکہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو بدلنا ضروری نہیں ہے، اب اس کو اسی طرح سے چلنے دیں۔ بتاؤں گا کسی دن کہ یہ فرنی سے پھرنی کیسے بن گیا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تندور کی روٹی کو فرن کہتے ہیں، تندور کو، اور اس میں پکی ہوئی روٹی فرنی ہوتی ہے، اور ہم نے اسے پھرنی کا نام دے کر کھیر کا نام دے دیا۔ خیر، پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ آج کی بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آج کی بات یہ ہے سائیں کہ یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، میں نے کئی جگہ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے، وہ ایک سٹیکر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں نے قمیض پر، ٹوپی پر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے ایک چپ 100 سکھ۔ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ یہ جو خاموشی ہوتی ہے نا، اکثر اوقات، اکثر مقامات پر یہ اللہ پاک کی کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی، کئی جگہوں پر خاموشی کا درجہ بھی عبادت کا سا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر اب میں آپ کو گنواتا ہوں کہاں پہ، کب اور کیوں، نوٹ فرماتے جائیں۔ خاص طور پر اس مقام پر جہاں آپ کا کسی سے اختلاف بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو خاموشی اختیار کریں، اور اس سے بھی ایک قدم آگے چلیں
تو جہاں پہ آوازیں بحث مباحثے میں ٹیبل ٹاکنگ میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں ضرورت سے زیادہ، وہاں پہ خاموشی اختیار کرنا بہت بڑی حکمت عملی ہے. اور اس قدر ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں تو پھر جہاں پہ علم کی کمی ہو، جہالت کا غلبہ ہو، وہاں پر خاموشی اختیار کرنا واقعی نیکی ہے. اسی میں بھلائی ہے آپ کی بھی اور دوسروں کی بھی. خاموشی. اور سب سے بڑھ کر یعنی یوں سمجھ لیں کہ ارک میں بتانے لگا ہوں خاموشی کا، جہاں پہ دلیل کی کوئی ویلیو وقت نہ ہو، اس کا کوئی وزن ہی نہ ہو دلیل کا، وہاں پہ خاموش رہنا صرف حکمت عملی ہی نہیں، اللہ کی ایک نعمت ہے. جی اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے. اپنے میزبان جاوید اقبال کو اپنے پروگرام سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں. رب رکھا اور پاکستان زندہ باد.